اور معزز سامعین کرام، میں میموریل اکیڈمی رویش بھائی کی جو یوسف رویش میموریل جو اکیڈمی ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج میری تہنیت رکھی. میں اس کے لیے بہت سپاس گزار ہوں آپ کا. یہ جو مزاح نگاری میں کرتا ہوں اپنے مخصوص احباب کے لیے کرتا ہوں، اور ان حضرات کی داد و تحسین ہی میری مزاح نگاری کا معاوضہ ہے. بہت اگر میرے وہ خاص دوست آپ حضرات اگر سن لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا لکھا کامیاب ہے. تو آج میرا عنوان ہے مشاعرے رات میں کیوں ہوتے ہیں. یہ موضوع ہے. اس سے پہلے دو چار لائن میں سنا چکا تھا، وہ پھر پڑھتے ہوئے مضمون کو چھوٹا سا مضمون ہے، سماعت فرما لیجیے. ایک زمانے سے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آخر یہ مشاعرے رات ہی میں کیوں ہوتے ہیں. بہت سوچ بچار کیا، ادبا سے دریافت کیا، شعراء سے استفسار کیا، عقلاء سے مشاورت کی، دانشمندوں سے رہنمائی حاصل کی، لیکن وجہ حقیقی عیاں راچ بیان نہ ہو سکی. آخرش ہمارے ایک دوست جو نہ شاعر ہیں، نہ ادیب، نہ مزاح نگار ہیں، نہ تخلیق کار، انہوں نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ چونکہ شعراء کرام غزلوں میں رات کی باتیں کہتے ہیں، چونکہ شعراء کرام مشاعروں میں رات کی باتیں کہتے ہیں، اس لیے مشاعرے رات میں ہوتے ہیں. پھر ہمیں سمجھایا کہ غزل حسن و عشق کی باتوں کو کہتے ہیں. غزل کے لغوی معنی خود جب عورتوں سے گفتگو کے ہیں تو مشاعروں کو رات ہی میں ہونا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ بعض شعراء اپنی غزلوں میں والدہ و ہمشیرہ کی باتیں بھی کہہ جاتے ہیں. لیکن اکثر شعراء کرام اپنی بیوی کے علاوہ دوسری عورتوں کے حسن و جمال سے متعلق جلی و خفی باتیں رات ہی میں سوچتے ہیں اور شعر کہتے ہیں، اور ان کی رات کی پیاری پیاری باتیں جو شعروں میں ڈلتی ہیں تو رات کے مشاعروں میں دھوم مچ جاتی ہے. اور وہ لوگ جو دن میں دینار و درہم کو گننے میں کھوئے رہتے ہیں، اٹھ اٹھ کر داد تحسین سے نوازتے ہیں، اور رومانیت کے جذبات سے معمور ہو کر گھر پہنچ کر خود بھی اگر مطلع صاف ہو تو دو ایک شعر کہنے کی کوشش کرتے ہیں. رومانیت کے جذبات سے معمور ہو کر گھر پہنچ کر خود بھی اگر مطلع صاف ہو تو دو ایک شعر کہنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض تو خود اس درجہ خود رفتہ ہو جاتے ہیں کہ زہر عشق جیسی طویل مثنوی پہ پڑھ لیا کرتے ہیں، اور جو اس کا حوصلہ نہیں رکھتے وہ خیام کی ایک آدھ رباعی پر اکتفا فرماتے ہوئے تمت کی خیر پر پہنچ جاتے ہیں. یہ سب رات کے مشاعروں کی برکات. یادش بخیر، ایک دفعہ جب کہ موسم جوان تھا اور حالات کشیدہ نہیں تھے، موسم جوان تھا اور حالات کشیدہ نہیں تھے، ہم مشاعرے میں ساغر اعظمی کا مطلع سن رہے تھے. ہائے کس غضب کا مطلع تھا، کشمیر کی وادی میں بے پردہ جو نکلے ہو کہ آگ لگا دو گے برفیلی چٹانوں میں. یہ شعر اتنا رومان پرور تھا کہ گھر پہنچتے پہنچتے واقعی برفیلی چٹانوں میں آگ لگ گئی. جب برفیلی چٹانوں میں آگ لگتی ہے تو کس فائر انجن میں ہمت ہے کہ وہ آتش نومول کو بجھا بھی سکے. اور پھر واقعی پیار کی آگ میں تن من دھن سب جل گیا. ہم نے سوچا کہ مشاعرے راتوں میں اس سبب سے ہوا کرتے ہیں کہ گلشنوں کا کاروبار چلتا رہے اور دنیا عشق و محبت نکھتے لالہ و گل سے فیض یاب ہو. ہمارا خیال ہے کہ دنیا میں جتنی ہزلیات واقع ہوئی ہیں وہ سب غزلیات کے سبب ہی وجود میں آئی. مشاعرے راتوں میں ہوتے ہیں اور شعراء کرام راتوں میں جاگ کر رومان پرور شعر سناتے ہیں تو سامعین کی ارمان جاگ اٹھتے ہیں. جب ارمان جاگ اٹھتے ہیں تو لاکھ مشرق و مغرب سے نہیں کی منحوس صدائیں گونجیں، مطلع ارشاد فرما ہی دیا جاتا ہے. یہ تو طے ہے کہ جب شرفا مطلع ارشاد فرماتے ہیں
تو غزل رات ہی آپ مقطع تک جا پہنچتی ہے۔ کچھ دنوں بعد اطلاع ملتی ہے کہ جو مطلع کہا گیا تھا ماشاءاللہ وہ اب شہر عاشب کی شکل اختیار کر دنیا جانتی ہے کہ دن کام کاج کے لیے بنایا گیا ہے، اور دن بنانے والے نے دن کا مصرف یوں بیان فرمایا کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات صرف آرام کے لیے ہے، اور رات کا مصرف بھی خدا نے ارشاد فرمایا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور لباس کی اصطلاح ان شریف ازواج سے انتساب رکھتی ہے جو اپنے ہمنواؤں کو لباس اغیار کی جانب مائل ہونے سے محفوظ و معمول وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور لباس کی اصطلاح ان شریف ازواج سے انتساب رکھتی ہے جو اپنے ہم نواؤں کو لباس اغیار کی جانب مائل ہونے سے محفوظ و معمون بلکہ معطوب رکھتی ہیں۔ شعراء کرام کا نام جس قدر دن کے اجالوں کی طرح مشہور و معروف ہوا ہے، انہوں نے اپنے شعر راتی میں ارشاد فرمائے ہیں۔ سنتے ہیں کہ مرزا غالب راتی میں شعر کہا کرتے تھے، سنتے ہیں کہ مرزا غالب راتی میں شعر کہا کرتے تھے، اور جوں شعر کہتے جاتے تھے ویسے ویسے اپنے اظہار بند میں گرہ بھی لگاتے جاتے تھے۔ ان کی غزلیں کافی طویل بھی ہیں، پتہ نہیں ان کا اظہار بند کس درجہ طویل ہے۔ اب شعراء اس روایت کو برقرار نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اکثر شعراء راتوں میں لنگی پہن کر سوتے ہیں، اور لنگی میں اظہار بند نہیں ہوتا، اور اگر چند مجبوریوں کے تحت پجامہ پہنے بھی تو عموماً اس میں ناڑا نہیں ہوتا، لاسٹک ہوتا ہے۔ ہم نے بھی اظہار بند کی روایت کو برقرار رکھنے کی کوشش ضرور کی تھی۔ غزل کافی طویل تھی، اس لیے ناڑا ختم ہو کر محض نیفا رہ گیا تھا، اور شعر تھے کہ ڈھلتے ہی جا رہے تھے۔ ادھر ادھر ناڑے کو تلاش کیا تاکہ غزل مکمل ہو جائے، ناڑا کہاں ملے گا؟ ہمارے ہاں جو ناڑا ناکارہ ہوتا ہے وہ کپڑے سکھانے کے لیے استعمال ہونے لگتا ہے، لہٰذا ہم نے اظہار بند کی روایتی سے ہاتھ اٹھا لیا۔ بعض معروف شعراء کرام نے معاش اور حجرے کی تنگی کے سبب اور حجرے کی تنگی کے سبب شادی نہیں کی۔ ہم ان تنگیوں سے تنگ آنے والے کہاں؟ یوں بھی ہم حجرے کی تنگی کو نعمت عظمی خیال کرتے ہیں، کیونکہ حجرے کی تنگی سے ہجر کے مواقع نمودار نہیں ہوتے۔ کیونکہ حجرے کی تنگی سے ہجر کے مواقع نمودار نہیں ہوتے۔ 24 گھنٹے وصال یار کا موسم رہتا ہے۔ تصویر یار دل میں ہو تو گردن جھکانے کی تکلیف گوارا ہے، لیکن جب تصویر یار تنگ حجرے میں ہی موجود ہو تو گردن جھکانے کی زحمت بھی نہیں ہوتی۔ حجرے کی تنگی کے سبب گردن ہمیشہ اونچی رہتی۔ لوگ سوتے سوتے اپنے روپیے پیسے کو گن کر سوتے ہیں، اور ہم ایک شاعر ہیں، سوتے سوتے شعر کہتے ہیں، انہیں گن بھی لیتے ہیں، نیز دیکھ بھی لیتے ہیں کہ کہیں کسی شعر میں سہو یا حشف تو نہیں درایا ہے، سہو یا حشف تو نہیں درایا ہے۔ ایک صاحب جو اسٹاک مارکیٹ میں روپیہ لگاتے تھے اور خوب کماتے تھے، نیند کی حالت میں بھی وہ اسی چکر میں رہا کرتے تھے، راتوں میں بھی وہ بھاؤ بول کہا کہتے تھے، راتوں میں بھی وہ بھاؤ بول کہتے تھے۔ ایک رات حالت نیند میں اپنی بیگم سے کہہ دیا بھاؤ بول، وہ بھی حالت نیند میں تھی، بھاؤ بول دیا۔ دن کی شادیاں ہوں کہ دن کے مشاعرے، دن کی شادیاں ہوں کہ دن کے مشاعرے، کچھ مزہ نہیں آتا، ایک ادھورے پن کا احساس جاگتا رہتا ہے۔ مشاعرہ وہی جو رات دیر گئے شروع ہو اور رات دیر گئے تک چلتا رہے۔ جب رات کا سناٹا بام عروج پر پہنچتا ہے، دور دور تک کوئی آواز سنائی نہ دیتی ہو، سامعین مائل و شنیدن ہو، اور اس کیف و کم میں شاعر جب اپنے لہن خاص میں غزل سرا ہوتا ہے تو از مطلع تا مختہ ہر شعر بیت الغزل کا لطف لیتا ہے۔
ایک دفعہ جو کرفیو کے زمانے میں رات کے مشاعرے دن میں ہونے لگے تھے تو ہم نے شعر کہنا ہی بند کر دیا تھا. ہم رات کی رانی کو دن میں سونگنے کے قائل ہی نہیں ہیں. ہم رات کی رانی کو دن میں سونگنے کے قائل ہی نہیں ہیں. قوت شامہ متاثر ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ رات کے مشاعروں سے کچھ پریشانیاں بھی لاحق ہوتی ہیں. ان میں اہم پریشانی یہ ہے کہ مشاعرے سے لوٹتے وقت کتوں، پولیس والوں اور چور چکوں سے منبھڑ ہو جاتی ہے. ہم سب سے نپٹ لیتے ہیں لیکن کتوں سے نپٹنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا. انہیں دیکھتے ہی ہماری گھگی بن جاتی ہے. بدن کی ہر چیز دوسری چیز سے چپک جاتی ہے. ایک دفعہ ہم رات دیر کے مشاعرے سے لوٹ رہے تھے اور وہ لے جس پر ہمیں داد مل رہی تھی کتوں کے حملے کے سبب بھول گئے. ہماری لے ہی ہماری پہچان ہے. ہماری غزل چلے یا نہ چلے لے چل جاتی ہے اور اسی لے کو کتوں نے بھلا دیا. ہم نے لاکھ کوشش کی اپنی لے پکڑ لیں لیکن لے کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں جسے پکڑ لیا جائے. البتہ لے سے روٹی ضرور پکڑ لی جائے. وہ تو خیر ہم اپنے ہاتھ میں چھڑی رکھتے ہیں اس لیے کتوں کو قریب آنے کا حوصلہ نہیں ہوا اور ہم اپنی مبارک پیلیوں کی خیر مناتے ہوئے گھر کی راہ لی. رات کے مشاعروں سے دوسری پریشانی پولیس والوں سے ملاقات ہے. ہمیں پولیس والوں سے بہت ڈر لگتا ہے. یہ شرفاء کو مارتے ہیں اور اتنا مارتے ہیں کہ شرافت بدن کے ہر سوراخ سے خارج ہو جاتی ہے. آج تو شرافت کے ساتھ ساتھ جان بھی رخصت ہو جاتی ہے. خدا جھوٹ نہ بلوائے ہمیں حسن پرست، عاشق مزاج اور آوارہ طبع آدمی ہیں. پیپل کے سوکھے پتے کی طرح دوش ہوا پر اڑتے پھرتے ہیں. ہر وقت جائے میں محبت چڑھائے رکھتے ہیں. لبھائے گناگون نے شرابی بنا ڈالا تو چشم نرگس نے دیوانہ کر دیا. ہر وقت جامع محبت چڑھائے رکھتے ہیں. لبھائے گلگون نے شرابی بنا ڈالا تو چشم نرگس نے دیوانہ. پردے سیمی پر تھرکتی مچلتی ہر لڑکی ہمیں شیمپین کی بوتل معلوم. اور ہم ساغر خیال سے اتنا پی لیتے ہیں کہ لفظوں کو الجھنا اور قدموں کو بہکنا آ جاتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ شراب جائز کے اتنے مے خانے کھلے ہوئے ہوں تو لوگ شراب ناجائز سے رشتہ کیوں؟ بہرحال ہم بے خیالی کے مل چڑھائے مینائے جمال کو سینے سے لگائے مشاعرے سے لوٹ رہے تھے کہ پولیس والوں نے دھر لیا. میکش حسن کو بادکش خیال کیا. میکش حسن کو بادکش خیال کیا. آنکھوں میں جھانکا دور دور تک سرخ ہونٹوں کے نقوش عیاں تھے. کمبختوں نے اسے نتیجہ انگور متصور کیا. فوراً منہ میں آلہ دے دیا. کہنے لگے سانس لو. فوراً منہ میں آلہ دے دی. آپ تو جانتے ہیں وہ مولا کہنے لگے سانس لو. ہماری سانسوں میں یاد حق کا نور ہوتا ہے. ہر سانس اللہ اللہ کرتی ہے. ہر سانس اللہ اللہ کرتی ہے. ہم پاس انفاس کے خوگر ہیں. خو حق کے علاوہ اور کیا ہماری سانس میں ہوگا. آخرش مایوس ہو کر پولیس والوں نے ہمیں چھوڑ دیا. تیسری جو پریشانی ہے وہ چور اچکوں سے ہے جو رات کے اندھیرے میں چھپ کر کھڑے ہوتے ہیں اور شریف لوگوں کو روک کر انہیں لوٹ لیتے ہیں. ایسا ہی ایک واقعہ ہمارے ساتھ بھی رونما ہوا. ایک دفعہ ہم مشاعرہ لوٹ کر لوٹ رہے تھے. کہ لٹیروں نے آ گھیرا. پکڑ کر جیبوں کی جھڑتیاں لینے لگے. ہمارے پاس ہمارے شعری بیاض اور اس لفافے کے علاوہ کیا تھا جسے منتظمین مشاعرہ نے اپنی فلک آثار فیاضی سے عطا فرمایا. کمبختوں نے لفافے کو میں بیاض کے چھین لیا. افسوس ہم نے دیکھا بھی نہیں تھا کہ
کہ اس میں کتنے روپے تھے. افسوس ہم نے دیکھا بھی نہیں تھا کہ اس میں کتنے روپے تھے. زیادہ ہوتے تو زیادہ دکھ ہوتا. زیادہ ہوتے تو زیادہ دکھ ہوتا. دولت کی زیادتی ہمیشہ دکھ میں زیادتی کا باعث ہوتی ہے. دولت کی زیادتی ہمیشہ دکھ میں زیادتی کا باعث ہوتی ہے. غزلیات کے گم ہونے کا ہمیں اتنا غم تو نہیں, البتہ اس میں کچھ ہزلیات بھی تھیں. البتہ اس میں کچھ ہزلیات بھی تھیں جنہیں ہم نجی محفل میں اپنے بے تکلف دوستوں کو سنا کر داد تحسین حاصل کیا کرتے تھے. غزلیات پھر بھی یاد آ جائیں لیکن ہزلیات کا یاد آنا ممکن نہیں. یہ گولڈن ورڈز ہوتے ہیں جو بارے دیگر زبان پر نہیں آتے. ان تمام پریشانیوں کے باوجود ہمیں رات کے مشاعرے ہی عزیز ہیں. آدمی کا یہ بھی ایک وتیرہ ہے کہ ایک لطف کے لیے ہزاروں مصیبتوں کو جھیل لیتا ہے. اگر ہم چند آلام کو برداشت کرتے ہوئے روحانی آرام پاتے ہیں تو ہمارا خیال ہے کہ یہ سودا مہنگا نہیں. صدر محفل عالمی شہرت یافتہ مزاح نگار محترم ڈاکٹر سید عباس مفتخری صاحب اپنا مضمون بعنوان مشاعرے رات میں کیوں ہوتے ہیں پیش کر کے داد و تحسین کے ساتھ محفل کو زعفران زار بنا دیا. بے حد شکریہ.